السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال دعا کے متعلق ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگنی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دعا مانگنا بدعت ہے کہ سنت ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً جو ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگی جاتی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ دعا کا قبول ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس طرح دعا مانگی جائے کہ اس کی قبولیت بھی ہو؟ آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں اسٹیٹس پر یہ وائسز لگا دیتا ہوں نا، تو پھر سارے بھائی مجھے پی ایم میں جو ہے نا میسیجز کرتے ہیں کہ یہ وائس ہمیں سینڈ بھی کر دیں۔ تو یہ وائس میں خلافت اور ملوکیت گروپ میں لگا دیتا ہوں، وہاں سے آپ لے کے جسے سینڈ کرنی ہو کر دیا کریں۔ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اتنے بھائیوں کو ون بائی ون جو ہے نا سینڈ کروں۔ جو لوگ گروپ میں ایڈ نہیں ہیں وہ مجھے میسیج کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ جو گروپ میں آلریڈی ایڈ ہیں تو اس گروپ میں ہی وائس چلی جاتی ہے، گروپ میں ہی سوال ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ یہ وائس اٹھا کر جسے سینڈ کرنی ہو کر دیا کریں۔ تو اسٹیٹس میں تو میں اس لیے لگاتا ہوں کہ جو ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہیں کہ ان تک بھی پہنچ جائے اور ویسے بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ بن جائے۔ اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اہل حدیث حضرات نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اہل دیوبند اور اہل بریلوی اور اہل تشیع یہ سب مانگتے ہیں۔ اہل تشیعوں کا مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ کیونکہ میں تو ان سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اہل سنت میں جو گروہ ہے نا، اہل احناف جو کہ دیوبندی اور بریلوی، یہ تو بہت زیادہ مانگتے ہیں، بلکہ وہ تو بلند آواز میں اور باقاعدہ اس کا اہتمام کر کے اجتماعی دعا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ درود شریف وغیرہ اور سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، اور پھر صاحب جو ہے نا اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بدعت ہے، اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی سنت بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کرتے تھے تو نماز کے اندر آپ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز لوگوں کو بتائی نہیں گئی۔ جو ہے نا وہ 7 مقامات ایسے ہیں نماز کے اندر کہ آپ جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ عربی میں مانگے، عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تب آپ جو ہے نا وہاں پر دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں آپ مزید دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ صرف وہ سبحان ربی العظیم ہم نے رٹا ہوا ہے 3 دفعہ، ساری زندگی بس وہی پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں کہ بس وہی پڑھی جائے۔ اس کے اندر بھی آپ رکوع کی حالت میں آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور آپ ایک فضیلت والا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں رکوع کا ایک بہت ثواب و درجہ ہے، اس میں آپ مزید دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ جو ہے وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کے اندر بھی آپ تسبیحات 3 پڑھنے کے بعد اور جتنی دعائیں چاہیں مانگیں، طویل دعائیں مانگیں۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، جماعت کے ساتھ تو آپ امام کے پیچھے، امام تو اتنا وقت ہی نہیں دیتا، لیکن جب آپ اکیلے ہوں تو بالکل یہ آپ ایسا نہ کریں کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور ختم۔ اس میں پھر آگے آپ دعائیں مانگیں، قرآن کی دعائیں جو ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور رب اجعلنی بھی آپ پڑھتے ہیں، وہ تو آپ نماز کے اینڈ پہ وہ رٹی ہوئی ہے وہی پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اس طرح آپ جتنی بھی یہ دعائیں آتی ہیں، 40 کے قریب دعائیں آتی ہیں قرآن کے اندر ہی، اور حدیث میں تو بے شمار ہیں، اذکار بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں۔ تو یہ دعائیں آپ سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سجدے سے اٹھ کر بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جو آپ وقف کرتے ہیں نا، اس میں بھی آپ طویل دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ پھر جب آپ قعدہ میں بیٹھتے ہیں جہاں پر آپ التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، نماز کا اختتام کی طرف جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس میں آپ صرف ساری زندگی ایک ہی دعا ہم نے رٹی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بس یہی پڑھنی ہے۔ یہی نہیں ہے، 40 دعائیں تو نماز کے قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیث میں بے شمار دعائیں ہیں۔ اور اگر آپ ان دعاؤں کے علاوہ بھی جیسے آپ پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بہترین دعا یہ پڑھتے رہیں، اور اس طرح آپ اپنی کوئی حاجات ہیں، آپ کے فوت شدگان ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عربی میں نہیں آتی، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، یہ فقہ کا ایک علم ہے۔
یہ اس کو مذاق نہ کوئی سمجھے کہ آپ اردو میں دعا نماز کے اندر نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ اب کسی بندے کو عربی نہیں آتی تو کیا وہ دعا مانگنے سے قاصر رہے گا؟ نماز کے اندر جو فضیلت ہے دعا کی، وہ نماز کے باہر نہیں ہے۔ جس طرح آپ کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنی حاجات اس کو بتانے کے لیے اس کے سامنے پیش ہیں، جب آپ اس کے سامنے ہوں گے آپ اپنی ساری حاجات بتائیں گے۔ جب آپ اس سے رخصت ہو جائیں تو پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب آپ اس کے سامنے سے رخصت ہی ہو گئے۔ اسی طرح نماز میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ سجدہ میں ایک قسم کا ہم اللہ کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں، اپنا سر ہم زمین پر رکھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تو وہاں پر جتنی دعائیں ہو سکے مانگیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں، جب آپ نے یہ 7 مقامات پر دل کھول کر دعائیں مانگی، عربی میں بھی مانگی، اردو میں بھی مانگی، اور جو آپ کی حاجات تھیں وہ بھی دعائیں آپ نے مانگ لی، طویل دعائیں مانگ لی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ سلام پھیر دینے کے بعد نماز میں رخصتی جب آپ نے اختیار کری، نماز ختم کر دی، اللہ کے سامنے سے رخصتی لے لی آپ نے، پھر آپ کو کیا حاجت رہ جائے گی دعا مانگنے کی؟ جب ہم نے دعا مانگنی نہیں نماز کے اندر، تو پھر ظاہر ہے نماز پڑھنے کے بعد ہی دعا مانگیں گے۔ تو بہترین یہی ہے کہ نماز کے اندر دعا مانگی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں کے اندر دعائیں مانگتے تھے، اس لیے ان کو حاجت نہیں تھی کہ نماز ختم کرنے کے بعد پھر کیوں دعا مانگنی ہے، جب نماز ہے ہی ایک دعا، عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، اس کے اندر آپ اللہ سے حاجات مانگیں، دعائیں مانگیں، تسبیحات کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں، اللہ کی تعریفیں بیان کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں نماز کے اندر۔ تو پھر جو ہے نا آپ کی نماز جو ہے نا بہترین ہے، تو پھر دعا مزید مانگنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اس لیے تو پھر یہ اگر کوئی فتویٰ دے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے اور یہ بدعت ہے، تو بالکل وہ صحیح کہتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگی جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، ایک گلہ بھی اپنے آپ سے بھی ہے، اپنی قوم سے بھی ہے، کہ ہم نمازوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 70 سالوں سے ہم کشمیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور 70 سالوں سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماع ہر سال منعقد ہوتے ہیں، جو ہے نا وہاں پر یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہیں جی، اس میں جی اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ چلیں جی، وہ رائے بند تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیں، رمضان کی راتوں میں خانہ کعبہ کے اندر پورے آخری عشرے میں بھی اور پورے رمضان میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حج پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، حج کے اندر ایسے ایسے اولیاء کرام شامل ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شب قدر میں دعائیں قبول کرتا ہے، اور رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول کرتا ہے، حج پر دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کروڑوں اربوں لوگ ہو گئے ہیں، پاکستان جب سے بنا ہے کشمیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ان 70-80 سالوں میں ایک بھی ایسا فرد نہیں آیا حج پر یا شبینے میں یا تراویوں میں یا نمازوں میں یا آخری رمضان کے عشرے میں خانہ کعبہ یا مدینہ شریف میں کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں پہنچا آج تک کہ جس نے فلسطین کی آزادی کی دعا مانگی اور آج تک دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، پاکستان کو دشمنوں سے نہیں بچایا جا رہا، پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین آزاد نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی بات یہ، تو آج تک آپ دیکھ لیں کہ ایک بھی دعا قبول ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ چلیں باقی سسٹم تو سارا چھوڑیں، فلسطین اور کشمیر کے بارے میں ہر رمضان میں، ہر حج میں، مدینے میں، مکے میں، رائے بند میں، پاکستان میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں 70-80 سالوں سے، تو کیا ایک یہ دعا قبول ہوئی ہے ہماری؟ ایک بھی دعا ہماری قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں ہی نہیں، ہم نے تو اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ سود کا نظام چل رہا ہے اب اسلامی ملکوں میں، کوئی دنیا میں اسلامی ملک ایسا نہیں جہاں پر سود کا نظام نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے سود کا نظام چلایا اس نے مجھ سے جنگ کی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود کا نظام۔ تو جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے تو اللہ کیوں آپ کی پارٹی بنے، اللہ کیوں آپ کی دعائیں قبول کرے؟ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھائی یہ دیکھ لیں کیا ہم نے اللہ کا نظام نافذ کیا؟ اللہ نے ہمیں قرآن ایک نظام کی شکل میں دیا، ہم نے قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا، ہم نے قرآن کو الماریوں میں بند کر لیا، ہم نے قرآن کو ترابیوں میں پڑھنے کے لیے رکھ لیا، یا اس کو حفظ کر لو، جنت میں 10 بندے لے جائیں گے ساتھ اپنے، بس۔ قرآن ایک ڈیوائن لا تھا جس پر عمل کر کے ہم نے اپنے ممالک میں اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا، یہ ایک قانون تھا۔ قرآن کو قانون کی حیثیت ہم نے نہیں دی، تو اللہ کیوں پھر ہماری دعائیں قبول کرے؟ جب ہم اللہ کے نظام کو نافذ ہی نہیں کر رہے اللہ کی زمین پر، تو اللہ پھر کیوں ہماری پارٹی بنے، اللہ کیوں ہماری دعائیں قبول کرے؟ تو یہ ایک بہت بڑا گلہ ہے امت کا، امت سے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو نافذ ہی نہیں کیا۔ بے پردگی عام ہے، شراب اور جوئے کے لائسنس دیے جاتے ہیں، چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، قاتل کو پھانسی نہیں دی جاتی، ریپسٹ کو پھانسی نہیں دی جاتی، سنسار نہیں کیا جاتا، اور سود کا نظام عام ہے۔ پردے کا کوئی نظام نہیں پاکستان میں، حکومتیں جو ہے نا اس کو رائج نہیں کرتی، پردے کے نظام کو حکومتیں رائج نہیں کرتی، سود کے خلاف کوئی نظام بنائیں۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو ہم نے ایز اے لا نہیں تسلیم کیا، قرآن کو ہم چومتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، بس اس لیے قرآن نہیں آیا تھا کہ قرآن کا اس طرح بس اس کو احترام کیا جائے، قرآن کے اوپر ہم نے قوانین بنا کر اس پر عمل کرنا تھا۔ تو اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کیوں ہماری دعائیں قبول کرے جب ہم نے اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ تو یہ کرخت باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کی توفیق دے۔ ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت تو نہیں ہے، لہٰذا ہم کم سے کم ایسی حکومت ضرور منتخب کرنے میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ایسے نظام لانے والے لوگوں کو اپنا ووٹ دیں گے جو اللہ تیری زمین پر تیرا نظام نافذ کریں گے۔ اگر ہم اپنا یہ حق ادا کر دیں، وہ کریں یا نہ کریں پھر ان کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا دعائیں قبول ہونے کی ایک وجہ، نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی قائم نہیں کر رہے۔ تو جب ہم اللہ کے خلاف ہی قانون بنا کر بیٹھے ہوں گے تو اللہ پھر کیوں ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ کفار اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو ان کے پاس تو قرآن ہے نہیں، ان کے پاس نبی ہے نہیں۔ یہ جو ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، چائنیز ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے پاس تو ہدایت کی وہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہی نہیں، وہ مانتے بھی نہیں۔ ہم تو مان کر اس کو پس سے پس ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون مانا ہے تو اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم نافذ نہیں کرتے تو ہم جو ہے نا بڑے قصوروار ہیں اللہ کے سامنے، اس لیے اللہ پھر ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔